واقعہ تو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہے، لمبا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، جس وقت سفر کے اوپر روانہ ہوتے تو اپنی ازواج مطہرات کے اندر قرعہ ڈالتے، جس کا قرعے کے اندر نام نکلا تھا اس کو ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی مستلق، اس سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے جس بی بی صاحبہ کا نام نکلا وہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس غزوے کے اندر جس وقت واپسی کا سفر ہوا، مدینہ کے قریب ایک جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سفر پر جانے سے پہلے میں اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ادھار ایک ہار جو ہے نا وہ لے لیا۔ اس وقت اما عائشہ صدیقہ کی عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، 14-15 سال عمر تھی۔ وہ ہار لے کے گلے کے اندر جو ہے نا پہن لیا۔ اور لڑکیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ زیورات کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ بی بی صاحبہ جو ہے نا وہ ساتھ ہیں، قافلہ پڑاؤ جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے جو ہے نا وہ چلی گئی، اور قضائے حاجت سے جس وقت واپس آئیں تو دیکھا اس جگہ کے اوپر جو ہے نا قافلہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ قضائے حاجت کر کے جس وقت واپس آ رہی تھی تو اپنے گلے کے اندر ہاتھ لگایا تو دیکھا وہ ہار جو عاریۃً اپنی بہن سے لیا ہوا تھا وہ جو ہے نا گلے کے اندر نہیں۔ اب وہ ادھر ہار کو تلاش کرنے لگ پڑی۔ اسی اثناء کے اندر جو ہے نا وہ قافلہ چلا گیا۔ اس وقت پردے کا حکم جو ہے نا وہ نازل ہو چکا ہوا تھا، اور دستور یہ تھا کہ ایک ڈولی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہوتی، اس کے اوپر کپڑا جو ہے نا وہ لٹکا ہوتا، اور صحابہ جو ہے نا اس ڈولی کو اٹھا کے اونٹ کے کجاوے کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ دیتے، قافلہ چلا جاتا۔ اندر جھانکنے کی زحمت اس لیے نہیں کی کہ پردے کا حکم جو ہے نا وہ نازل ہو چکا ہوا ہے، اور خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری عمر بھی کم تھی، اور اس دور کے اندر کوئی اتنا زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں تھیں کہ جسم بوجھل ہو، ہلکی پھلکی تھی۔ جس وقت انہوں نے محمل کو اٹھایا، اس ڈولی کو اٹھایا، تو میرے ہلکا پن ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ ڈولی کے اندر اما عائشہ صدیقہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ڈولی اٹھا کے اونٹ کے کجاوے کے اوپر رکھ دی، اور سفر جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ جس وقت قضائے حاجت کر کے واپس جو ہے نا آتی ہیں تو واپسی کے اندر دیکھا ادھر تو کوئی بندہ ہی نہیں، نہ قافلہ، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بشر، نہ کوئی اونٹ، سارے جو ہے نا وہ چلے گئے ہوئے۔ عرب کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جس وقت قافلے کسی مہمات کے اوپر روانہ ہوتے تو اس کو مختلف ٹولیوں کے اندر تقسیم کر دیتے۔ مرکزی جو لشکر ہوتا تھا وہ درمیان میں ہوتا تھا، اور کچھ افراد جو ہے نا وہ لشکر کے آگے آگے جو ہے نا وہ ہوتے تھے، جن کا مقصد جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ وہ پیچھے لشکر کو یہ باور کرائیں کہ امن ہے جی، رستہ صاف ہے جی، بالکل تم آ سکتے ہو جی، ان کو اطلاع جو ہے نا وہ دیں۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو لشکر والوں کو بتلا دیا جائے کہ نہیں، ادھر سے پیچھے دوسرے دستہ کو جو ہے نا اختیار کر لیا جائے۔ وہ جو چھوٹا سا لشکر ہوتا تھا اس کو عرب لوگ مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ اسی طرح مرکزی لشکر درمیان میں، اور چند افراد کا جو قافلہ یا ایک آدمی کا قافلہ جو ہے نا وہ لشکر کے پیچھے ہوتا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لشکر کی جو بچی کچی چیز ہے، جو گری پڑی چیز ہے، یہ بندہ پیچھے سے جو نا اٹھا کے لے آئے، یا کوئی بندہ اپنا سامان بھول گیا ہے
تو یہ بندہ جو ہے نا ساتھ لے کے جو ہے نا وہ آ جائے، اس لیے اس کو مرکزی لشکر سے کافی پیچھے جو ہے نا وہ رکھا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اس مقام کے اوپر پہنچی، دیکھا قافلہ جو ہے نا روانہ ہو چکا ہے، وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو پتہ تھا کہ پیچھے سے جو ہے نا وہ بندہ آ رہا ہے جی، جو گری پڑی چیزوں کو اٹھا کے جو ہے نا وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ اسی جگہ کے اوپر اپنی چادر کو لپیٹ کر پردہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، آپ کے اوپر نیند جو ہے نا وہ طاری ہو گئی۔ جب آپ سو گئی، پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے معمور کیا ہوا تھا، وہ جو ہے نا تشریف لے آئے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے اما عائشہ صدیقہ کے چہرے کو دیکھا ہوا تھا، پہچانتا تھا۔ جب میں اس مقام کے اوپر پہنچا، اما جی تو سو رہی تھی، میری نظر جب آپ کے چہرے کے اوپر پڑی تو میں نے فوراً جو نہ پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے، ام المومنین ہے۔ کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے یہ جملہ نکل آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ اتنا اونچی آواز سے انہوں نے بولا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صفوان کی زبان سے یہ جملہ سن کر میں بھی بیدار ہو گئی، آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنا پردہ جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیا۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو لا کے میرے پاس جو ہے نا بٹھا دیا، میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلنے لگ، مدینہ کے اندر پہنچ گئے۔ منافقین کا طرز اس غزوہ کے اندر بہت ہی برا تھا، انہوں نے حتی الامکان مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہی عبداللہ ابن ابی جو تھا، اس نے اسی غزوہ کے اندر پانی کے ایک گھاٹ کے اوپر اوس اور خزرج والوں کو ایسا آپس میں لڑایا، ایسی فضا قائم کی کہ وہ لڑنے کے لیے اور مرنے مارنے کے اوپر جو ہے نا وہ تل پڑے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا، نہیں تو یہ تو تلواریں بھی نکال چکے تھے، چونکہ ان کی دشمنیاں جو ہے نا وہ پرانیاں چلتی آ رہی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دشمنیوں کو ختم کیا تھا اور ان کے اندر پیار اور محبت جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے پیدا کی۔ صدیوں کے جانی دشمن آپس میں محب بن گئے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن گئے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، وگرنہ میرا پیغمبر آپ روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر کے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالنا چاہتے تو آپ نہیں ڈال سکتے۔ یہ قرآن کی برکات ہے کہ قرآن کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ جہاں اور منافقین نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہاں یہ بھی نقصان جو ہے نا انہوں نے پہنچایا کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، تو اس نے یہ ہوا جو ہے نا وہ چھوڑ دی کہ یہ ایک دوسرے سے جو ہے نا بالکل بچے نہیں ہوں گے۔ جو منہ کے اندر آیا بکواس جو ہے نا وہ کرنے لگ پڑا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کے اوپر جو ہے نا کیچڑ اچھالنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ مدینہ کے اندر پہنچ گئے، مدینہ کے اندر آ کے بھی اس اپنی بری حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا، کبھی اس مجلس میں جا کے اسی تذکرے کو چھیڑ دیتا، کبھی اس مجلس میں جا کے جو نا تذکرے جو نا وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت مدینہ کے اندر میں پہنچی، مدینہ کے اندر پہنچ کے جو نا میری طبیعت تھوڑی سی بگڑنے لگ پڑی۔ کچھ تو ایک طویل سفر کر کے بندہ آئے، تھکن کی وجہ سے بسا اوقات بندے کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت جو ہے نا بگڑنے لگ، اور خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ طبیعت بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے مجھ سے ملاقات کرتے تھے، اب وہ جوش اور ولولہ نہیں ہے،
آتے ہیں، سلام دعا کی، حال چال پوچھا، چلتے بنے۔ پھر آئے کچھ عرصہ کے بعد، سلام کیا، حال وال پوچھا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے جی، پھر چلتے بنے۔ پہلے جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر جو ہے نا شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ جو خصوصی پیار اور شفقت ہے، میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح مجھ سے نہیں ملتے۔ اس چیز نے مجھے مزید جو ہے نا پریشان کر دیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ کے پیغمبر نظر شفقت جو ہے نا میری طرف نہیں کرتے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ منافقین نے کیسا کیسا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ شروع کیا ہوا، مدینہ کی فضا جو ہے نا وہ کیسی ہے۔ وقت گزرتا گیا، کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ تھیں، وہ قضائے حاجت کے لیے رات کے وقت باہر جا رہی تھی، میں بھی ساتھ جو ہے وہ چل۔ منافقین کا پروپیگنڈا اس قدر منظم تھا کہ بعض سادہ لوگ جو مسلمان تھے، بولے بالے جو مسلمان تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور ان کی زبانوں سے بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کچھ نازیبا الفاظ نکل گئے۔ اب یہ اور تکلیف دے جو ہے نا وہ بات تھی۔ مستہ کی جو والدہ ہے وہ رات کو قضائے حاجت کے لیے جس وقت باہر جانے لگی، اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا قضائے حاجت کے لیے باہر چل۔ رستے کے اندر مستہ کی والدہ کی چادر اس کے پاؤں میں اٹک کی، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی ہے۔ جو ہی نیچے گرتی ہے، زبان سے یہ جملہ جو ہے نا وہ نکالتی ہے، تئیسا مستہ، تئیسا مستہ، مستہ خلاق ہو، مستہ برباد ہو۔ اما عائشہ کہتی ہے میں بڑی پریشان، اپنے بیٹے کو گالی دے رہی ہو، اپنے بیٹے کی ہلاکت کی بد دعا کر رہی ہو، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ تیرا بیٹا ہے، پھر مسلمان ہے، پھر بدری صحابی ہے، جس کے اتنے فضائل ہوں، جس کی مغفرت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہو، تو اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر رہی ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے ہلاکت کی دعا تو نہیں کرتی، تو کیوں اس کو بد دعا دے رہی ہے؟ حضرت مستہ کی والدہ کہتی ہے کہ تجھے نہیں پتا اس نے تیرے خلاف مدینہ کے اندر کیا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ بات بتائی، پھر مجھے پتا چلا اوہو مدینہ کے اندر تو میرے خلاف جو نا کیسا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ چل رہا ہے، مدینہ کی فضا کیسے بنی ہوئی ہے جی، میرے اوپر، میرے کردار کے اوپر جو نا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے ساروں قطار جو نا آنسو نکلنے لگ پڑے اور رونے لگ پڑے۔ کہتے ہیں طبیعت تو پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی، کچھ افاقہ ہوا تھا، اس خبر کو سن کر میری طبیعت دن بدن اور زیادہ جو ہے نا وہ بگڑنے لگ، بیماری کے اندر جو نا اضافہ ہونے لگ۔ پھر سمجھ آئی اوہو اللہ کے پیغمبر جو نا شاید اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہے اور میری طرف التفات نہیں کرتے۔ گھر کے اندر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، کوئی بات نہیں کی۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے گھر میں جانا چاہتی ہوں، اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا ابو بکر صدیق اپنے والد ماجد کے گھر کے اندر جو نا تشریف لے آئیں۔ گھر کے اندر سب سے پہلی بات والدہ سے کی، والدہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ہاں مدینہ کے اندر یہ خبریں تو جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، لیکن ساتھ تسلی بھی دی کہ ظاہر بات ہے تیری سوکنیں بہت زیادہ ہیں، ممکن ہے کسی سوکن نے تجھ سے انتقام لینے کے لیے جہاں جو ہے نا اپنا مقام نبی کی نظر کے اندر بڑھانے کے لیے تم سے ایسے جو نا حسد والا معاملہ کر لیا ہو تو پریشان نہ ہو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ میری ماں کو بھی پتا ہے، میری پریشانی اور بڑھ گئی، میں اور زیادہ رونے لگ پڑی۔ پھر میں نے پوچھا اماں جی اچھا یہ تو بتلائیے کیا یہ بات میرے والد کو بھی پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیرے باپ کو بھی پتا ہے۔ کہتے میں ایسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی، ایسی میری چیخ نکلی کہ بالا خانے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ میری چیخ سن کے نیچے تشریف لے۔
ایک شرمندگی تھی اندر کہ میرے کردار کے اوپر کس طرح جو کیچڑ جو ہے اچھالا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، پریشان نہ ہو، اللہ تیرے لیے کوئی بہتری کا سبب جو ہے وہ پیدا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ سے مشورہ کرنے لگے اس معاملے کے بارے میں۔ ظاہر بات ہے ایک معاملہ جو لوگوں کے اندر جب غلط مشہور ہو گیا، اس کی تحقیق تو کسی طریقے سے کرنی ہے نا، بغیر تحقیق کے اس کو چھوڑنا تو نہیں نا۔ مختلف صحابہ سے جو ہے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف صحابہ کی رائے بھی مختلف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا اخلق، یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی ایسے نہیں ہو سکتی، میں نے عائشہ کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت اسامہ کی یہ رائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک الزام تو ہے نا، آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں، بے شک آپ اس کو طلاق دے کے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف جو ہے نا یہ بات کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا جی، حضرت علی کا جی یہ کرتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ہونا چاہیے، لہذا عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، کسی اور عورت سے نکاح کر دیا جائے۔ باقی اپنا اپنا مشورہ ہے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن حضرت علی نے ایک اور عقل مندی کی بات جو ہے نا وہ بری کی، وہ لوگ نہیں بتاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خادمہ سے بھی پوچھئے گا، کیونکہ گھر کی جو نکرانی ہوتی ہے نا وہ مالکوں کے کرتوت بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جو ہوتی ہے ہر وقت وہ پہچانتی ہوتی ہے کون مالک جو ہے نا میرا نیک ہے، کون بد ہے، کس کردار کا ہے، کس کا کماش کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ خادمہ کو بلا لیا، یہ آپ کی لونڈی تھیں۔ بریرہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بات بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ جی یا رسول اللہ آپ پوچھیے۔ اور اس بات کے پوچھنے سے پہلے آپ نے یہ بات کہی، اے بریرہ، کیا تو اس بات کی شہادت دیتی ہو، کیا اس بات کی تصدیق کرتی ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جی یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تصدیق ہو گئی کہ مسلمان ہے جی۔ اچھا، عائشہ کے بارے میں تو کیا جانتی ہے؟ سچ سچ بتانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلے نمبر پہ تو بات کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ مجھ سے کیا بات پوچھی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کا کیا پوچھتی ہوں، اور تو کوئی خرابی نہیں، بس ایک چھوٹی سی کمی ہے، جس وقت آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو بعض اوقات بکری آ کے کھا جاتی ہے، یہ ایک کمی کوتاہی ہے، غفلت کا مظاہرہ جو نہ کر دیتی ہیں۔ یہ کردار کے اوپر تو کسی کے الزام تو نہیں نہ ٹھہرایا جا سکتا اس بات سے۔ ہمارے گھروں میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جی، بلی آئی ہے جی، دودھ پڑا ہوا ہے جی، تو وہ آ کے پی گئی جی، گھر والی کو جو ہے نا فریج میں رکھنا یاد نہیں رکھا، سنبھالنا جو نا یاد نہیں رہا، تو کیا اس بات سے گھر والی کوئی کردار کو تو مشکوک نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تو کوئی ایسی بات، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا کہ اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ یا رسول اللہ، بس یہ بات دیکھی گئی ہے، آٹا گوندھ کے اماں عائشہ صدیقہ رکھتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے جو بات میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کو اس کا پتہ نہیں۔ پھر جو ہے نا اس کو مخاطب کر کے کہا، نہیں، میں اس مسئلے کے اندر جو ہے نا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کا کردار برا تو نہیں ہے؟ پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھ آئی، نہیں یا رسول اللہ، ایسی تو عورت یہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اس کا کردار اس طرح کھڑا ہے جس طرح سنیار کھڑے سونے کو پہچانتا ہے، اس طرح میں اس کو کھڑا پہچانتا ہوں۔ گھر کی خادمہ کی شہادت مل گئی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری کیا رائے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجکہا، آپ مجھے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ کا یہ نکاح عائشہ کے ساتھ نکاح کس نے کروایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ نکاح تو اللہ رب العزت نے کرایا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کسی بد کردار عورت کو آپ کے لیے انتخاب نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا کردار برا ہو اللہ آپ کے لیے اس بد کردار عورت کا انتخاب کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یا رسول اللہ مجھے یہ دو بتلائیے، کیا آپ کے بدن کے اوپر کبھی گندی مکھی بیٹھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نہیں یا رسول نہیں عمر، میرے بدن کے اوپر کبھی بھی گندی مکھی نہیں بیٹھی۔ یا رسول اللہ جس بدن کے اوپر اللہ رب العزت گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس نبی کے بستر کے اوپر گندی عورت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کتنی جو ہے نا شاندار ہے۔ مختلف صحابہ سے جو ہے نا مشورہ کیا، طویل قصہ ہے مختصر کر دیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر میں رو رہی تھی، مجھے دیکھ کے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق بھی جو نا رونے لگ پڑے، میری ماں بھی رو رہی تھی، ایک انصاریہ عورت آئی وہ بھی ہمیں دیکھ کے آبیدہ ہو گئی، رونے لگ پڑی۔ اسی اثناء کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے عائشہ خیال کر اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے جرم کا اعتراف کر لے، اللہ غلطی کی معافی جو ہے نا دے دے۔ کہتے ہیں بس یہ بات اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے سننے کی دیر تھے، میرے تو آسان ہی خطا کہ میرا محبوب شوہر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ سوچتی تھی کہ وہ جو نہیں ان باتوں کے اوپر کان نہیں دھریں گے، وہ بھی جو نہیں اس طرح کی بات کر دیں میرے متعلق۔ کہتے ہیں آج سے پہلے جو ہے نا میرے آنسو جو ہے نا وہ رکتے نہیں تھے، اب غم کا یہ عالم تھا کہ میرے آنسو بالکل خشک ہو گم سم ہو گئے، اور میں نے زبان سے اپنے بارے میں یہی بات کہی کہ بات یہ ہے میرے اوپر یہ الزام ہے، میں اس الزام سے بالکل بری الذمہ ہوں، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر میں اقبال جرم کر لوں تو تم سب لوگ جو ہے اس کو مان لو گے، اور اگر میں انکار کروں گا تو تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے۔ میں تو وہی بات کرتی ہوں جو یوسف کے ابا نے جو ہے نا وہ کی تھی۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہے غم کا میرے اوپر اتنا سایہ تھا کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو وہی بات کرتی ہوں جو یوسف کے ابا نے جو نہ کی۔ وہ کیا بات تھی؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ بس یہ جملہ جو ہے نکالا۔ اب یہ جو ساری تحقیق کا مرحلہ تھا اس کو گزرے ہوئے 1 مہینہ جو ہے نا وہ ہو چکا۔ اسی اثناء کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کے وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینے کے قطرے جو ہے نا وہ گرتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے باوجود آپ کے چہرے کے اوپر پسینے کے قطرے یوں بہہ رہے ہوتے ہیں جیسے موتی جو ہے نا وہ نیچے گر رہے ہوں۔ یہ وحی کے نزول کے وقت اللہ کے پیغمبر کی کیفیت ہوتی تھی۔ جس وقت وحی نازل ہوئی اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے میری برات کا اعلان کر دیا ہوگا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری برات کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 18 آیتیں نازل کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی جس وقت برات کا اعلان اللہ رب العزت نے کرایا تو ایک بچے کی گواہی کو قبول کیا۔ حضرت مائی مریم کی جس وقت گواہی لی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معصوم بچے نے اپنی ماں کی جو ہے نا پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہاں پر بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا جو ہے نا سبب پیدا کیا جا سکتا تھا کہ حضرت
اماں عائشہ جو ہے نا وہ بڑی ذمہ ہو جاتی، یا یوں ہی جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا جاتا کہ عائشہ کا کوئی قصور نہیں، یہ تو منافقین کا کیا در ہے. لیکن نہیں، اللہ نے قرآن پاک کی ایک سورت میں 18 آیتیں نازل کی. کیوں؟ کیا اماں عائشہ صدیقہ کا مقام اور مرتبہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ پیغمبر کا مقام تو زیادہ ہوتا ہے، اور پیغمبر کی شہادت جس وقت جو ہے نا قبول کی گئی، ان کے حق میں جو شہادت قبول کی گئی وہ بچے کی شہادت قبول کی جا رہی ہے. یہ تو پیغمبرہ بھی نہیں ہے، یہ تو نبیہ بھی نہیں ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی ولی ہیں، کامل درجے کی جو ہے نا ولی ہیں. تو ان کی شہادت کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں برات کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ ازواج مطہرات ہیں. یہ الزام صرف اماں عائشہ کی حد تک نہیں تھا، اصل میں جو منافقین کا پروپیگنڈا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا تھا، نبوت کو بدنام کرنا تھا، اور نبی اور صدیق کے درمیان جو یاری اور دوستی تھی، اس یاری اور دوستی کے اندر درار جو ہے نا وہ ڈالنا جو ہے نا ان کا مقصد تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات جو ہے نا وہ نازل کی. لیکن توجہ کیجئے، صرف واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. میرا موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ امت کے لیے سب سے بڑی احسان کرنے والی عورت اس امت کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ محسنہ امت ہیں، کیسے جو ہے نا آپ نے احسان کیا؟ آپ کی وجہ سے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ پاک عورت ہے، ھذا بہتان عظیم، اتنی بھی بات جو ہے نا وہ کافی تھی. لیکن نہیں، اللہ نے یہ باتیں بعد کے اندر کی، اور پہلے جو ہے نا زنا کے اصول جو ہے نا وہ بیان کیے.